اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ ماہ محرم الحرام میں کورونا موجود ہو تو ہم عزاداری کیسے کریں۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کے خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جب جناب آدم کو خلق کیا تو ان کے سامنے کچھ چیزیں رکھی اور جناب آدم سے عرض کیا کہ آدم تم ان میں سے کسی ایک چیز کو چن لو۔ آدم علیہ السلام نے ان چیزوں میں سے جس چیز کو چنا اس چیز کو ہم عقل کہتے ہیں۔ تو پروردگار عالم نے جبرائیل کے ذریعے سے پوچھا کہ آدم آپ نے عقل کو کیوں چنا اور باقی چیزوں کو کیوں ترک کر دیا؟ تو جناب آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگارہ کہ جہاں عقل ہوگی وہیں پہ یہ تمام چیزیں موجود ہوں گی۔ تو آپ کی خدمت میں یہی عرض کرنا ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی بات، کوئی بھی ویڈیو آپ سنیں تو پہلے اسے عقل سے پرکھیں۔ دوستو، قرآن مجید میں ایک آیت موجود ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور وہ آیت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے جو لوگ ڈرتے ہیں اللہ سے وہ صرف علماء ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوستو، اللہ سے ڈرنے والے اگر علماء ہیں تو ظاہر سی بات یہ ہے کہ اللہ کے قریب بھی علماء ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم علماء کے گفتگو کو سنیں۔ اگر حکومت نے یہ کہا ہو ہم عزاداری کبھی بھی برپا نہیں کرنے دیں گے تو ہم اپنے جان پر کھیل جائیں گے، لیکن عزاداری رکنے نہیں دیں گے۔ لیکن ایک ایسی بیماری جو سب کے لیے خطرہ ہو، کیا ہم تھوڑی دیر کے لیے رک نہیں سکتے؟ کیا شہادت مولائے کائنات اہم شے نہ تھی؟ لیکن کیا ہم گھر بیٹھے نہیں رہے؟ کیا ہم لوگوں نے صبر نہیں کیا اس بیماری کی وجہ سے؟ دوستو، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حب الوطن جز الایمان، یعنی وطن سے محبت ایمان کا جز ہے۔ تو اب ہمیں وطن سے بھی محبت کرنی ہے۔ اب اگر ہمارے وطن میں یہ حکم لاگو ہے کہ کوئی باہر نہ نکلے، آپ کے نکلنے کی وجہ سے دوسروں کو خطرہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم گھر بیٹھیں اور گھر بیٹھ کر ہی جو بھی ہمارے پروگرامز ہیں ہم اسے اٹینڈ کریں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ لیکن کب عزیزان محترم؟ وہ جب پروردگار ہم سے ناراض نہ ہو، جب اہل بیت علیہم السلام ہم سے ناراض نہ ہو، تب اسلام ہمیں فائدہ پہنچائے گا۔ اس کے علاوہ ہمیں اسلام فائدہ نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ دوستو اہل بیت علیہم السلام کے اوپر لوگوں نے تلواریں اٹھائی، پتھر مارے، لیکن انگلی کسی نے نہ اٹھائی۔ اب اگر ہم کوئی ایسا کام کریں جس کی وجہ سے ہمارے اہل بیت علیہم السلام کے اوپر انگلی اٹھے، تو کیا یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے؟ یار، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، کمنٹ کرے اور دوسروں کو بھی شیئر کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔